الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتاي من الدنيا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى محترم و مکرم حاضرین و سامعین، یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جس کے ساتھ بہت سی اسلامی تاریخ کی یادیں وابستہ ہیں۔ اس مہینے کی اہمیت اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی تھی۔ یہ مہینہ جاہلیت کے زمانے میں بھی قابل احترام سمجھا جاتا تھا۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اس کا روزہ فرض تھا، پھر رمضان کے جب روزے فرض ہو گئے تو پھر اس کا روزہ ختم کر دیا گیا، یعنی فرضیت ختم ہو گئی، ویسے اجر اس کا ابھی بھی باقی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ محرم الحرام کے روزے رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ہیں۔ جیسے فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، ایسے محرم کے روزے رمضان کے بعد سب سے بہترین روزے ہیں اجر کے اعتبار سے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا روزہ، محرم الحرام کا روزہ ایک روزے کا 30 روزوں کے برابر ثواب ہے، اور جو اس کی 10 محرم کا روزہ ہے، اس روزے کا ثواب 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ روزہ رکھا، اور ساتھ میں یہ اس بات کا ارادہ ظاہر فرمایا کہ اگلے سال اگر مجھے موقع ملا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ ساتھ رکھوں گا۔ اس لیے 9 محرم اور 10 یا 10 اور 11 کوئی ایک دن ان میں سے ساتھ ملا لینا چاہیے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور تمنا پر عمل ہو جائے۔ تو اس دن میں روزہ ہے، جس دن کھانے پینے کا، سبیلیں لگانے کا
اور بانٹنے کا، لوگوں کو زبردستی کچھ دینے دلانے کا دن نہیں ہے، یہ دن روزے کا دن ہے. اور روزہ جب رکھ لے انسان تو پھر لا یعنی کے لیے اس کے پاس وقت نہیں بچتا، وہ پھر اللہ کی عبادت کرے گا یا آرام کرے گا یا ذکر تلاوت میں لگا رہے گا. یہ پھر فضول قسم کی اور ادھر ادھر کی جو مصروفیات ہیں وہ نہیں رکھی جا سکتی اس کے ساتھ. اور پھر دوسرا اس دن کے بارے میں آپ نے یہ بھی فرمایا من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، کہ جو بندہ 10 محرم کو اپنے اہل خانہ پر وسعت کرتا ہے، ہاتھ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر سارا سال ہاتھ کھلا رکھتے ہیں. اگرچہ اس روایت کی سند میں کچھ کلام ہے، لیکن فضائل کی روایت ہے تو محدثین کے ہاں یہ اصول ہے کہ فضیلت کے بارے میں جو روایت آتی ہے اس میں سند میں اگرچہ کلام بھی ہو پھر بھی چل جاتی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی عقیدہ یا شریعت کا کوئی اصول نہیں ہوتا. ایک عمل ہے، وہ کو کر لے تو اس کو ثواب باعث برکت مل جائے گی جو بھی اس میں بتائی گئی، اگر نہ کرے تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی کرنا چاہے تو اپنے اہل خانہ پر 10 محرم الحرام کو وسعت کرے. کھانے میں بھی ہو سکتی ہے، پینے میں بھی ہو سکتی ہے، ملبوسات میں بھی ہو سکتی ہے، مشروبات میں بھی ہو سکتی ہے. یعنی کوئی ان کو ہدیہ دے دے اہل خانہ کو، بچوں کو کوئی سوٹ لا کر دے دیا، کوئی ایسی چیز اور لا کر دے دی، تو یہ بھی وسعت میں آتا ہے. تو یہ 2 چیزیں اب بھی اس دن کے حوالے سے ہیں. باقی رہا کھانے پینے کی وسعت، تو پھر اگر روزہ ہے تو دن میں تو وسعت ظاہر ہے نہیں ہو سکتی نا، لیکن رات افطاری میں ہو سکتی ہے. پھر ساتھ ہی بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ یہ وسعت اپنے اہل خانہ پر ہے، محلے میں نہیں، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں. ہر بندہ اپنے اپنے دائرے میں رہ کر یہ کام کرے، چونکہ شریعت نے یہی بتایا ہے تو اسی میں خیر ہے. تو یہ تو اس مہینے کے ساتھ کچھ چیزیں ہیں. پھر جو تاریخی یادیں اور تاریخی واقعات کا اس مہینے سے تعلق ہے وہ بھی بہت سے ہیں. ایک واقعے کا تذکرہ پچھلی دفعہ ہوا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اور اسلامی جو تاریخ ہے، ہجری کیلنڈر ہے، اس کی ابتدا وہ 1 محرم سے ہے، کیونکہ ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن فرمائی ہے، محرم الحرام کے مہینے میں فرمائی ہے. پھر ایک اور جو واقعہ ہے وہ اسی مہینے کے ساتھ جڑا ہوا، وہ شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ چھوٹے صاحبزادے ہیں حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کے، اور سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں. یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، ان میں سے سیدہ فاطمہ بہت چہیتی اور لاڈلی بیٹی تھی حضور کی. تو یہ دونوں نواسے ان کے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد ہوئی ضرور لیکن زندہ نہیں رہی، تو جو نسل چلی ہے حضور کی وہ انہی سے چلی ہے. سادات سید حضرات جو ہیں وہ سارے ان کی نسل میں سے، ہر سید یا تو حسینی ہوگا یا حسنی ہوگا. پھر آگے نیچے ان کی شاخیں بنتی ہیں. تو سید ہونا بڑی بات ہے، اگر اس کے ساتھ عمل بھی جمع ہو جائے تو پھر تو بہت ہی بڑی بات ہے. لیکن سید ہونے کے لیے اس کا سلسلہ نسب چاہیے ہوگا. محض یہ نہیں ہے کہ جو آدمی بھی شاہ کہلانے لگے وہ سید ہو جائے. اور شاہ کا لفظ بھی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک اصول یہاں ہندوستان کی حد تک ایک بنایا تھا ایک بادشاہ نے، کہ وہ حضرات جن کے نام کے شروع میں شاہ لگتا ہے وہ سید نہیں ہیں. جیسے شاہ ولی اللہ ہیں، شاہ حکیم اختر صاحب، شاہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، وہ سید نہیں ہے، وہ شاہ کا مطلب عزت کا لفظ ہے. لیکن جن بزرگوں کے بعد میں شاہ لگتا ہے وہ سادات تھے، جنہوں نے یہ اصول طے کر دیا تھا کہ آئندہ کے لیے جو بھی لکھنا کہنا ہو تو اس طریقے سے، تاکہ سید کا غیر سید سے التباس نہ ہو جائے. تو سید ہونا بڑی بات ہے، لیکن اس کے لیے پھر سلسلہ نسب ہے، خاندان کیا ہے، پھر اوپر کون سے سادات ہیں، یہ کون سے ہیں، یہ کون سے ہیں. یہ سادات فیملیاں جو ہیں وہ جو واقعی سید ہیں اور اپنے سلسلہ نسب ان کے محفوظ ہیں،
وہ اچھی طرح جانتے اور تحقیق کر لیتے ہیں۔ تو سادات کی نسل حضرات حسنین کریمین سے چلی ہے۔ یہ دونوں صاحبزادے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت لاڈلے اور پیارے تھے۔ فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یعنی وہ لوگ جو جوانی میں فوت ہو گئے اور جنت میں گئے، ان سب کے سردار ہیں حضرات حسنین کریمین، حضرت حسن، حضرت حسین۔ جب ان دونوں کو اکٹھا نام لینا ہو تو بولتے ہیں حسنین۔ حسنین کوئی الگ سے نام نہیں ہے، یہ دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ حسن اور حسین کو ملایا تو بن گیا حسنین، کریمین یعنی باعزت۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہما ریحانتای من الدنیا، یہ میری دنیا کی بہار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا اپنے نواسوں سے۔ تو یہ ہمارے بھی سر کے تاج ہیں، یہ حضرات اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرات اہل بیت کی محبت یہ اہل حق کا شیوا اور شعار ہے۔ صحابہ اور اہل بیت یہ دو الگ الگ نہیں ہیں، صرف ایک پہچان کی چیز ہے۔ جو بھی آدمی حضور پر ایمان لایا اور اس نے حضور کے چہرہ انور پر ایک نظر بھی ڈال لی یا حضور نے اس کے چہرے پر ڈالی، وہ صحابی ہو گیا۔ اس کا مقام اتنا بلند و بالا، اتنا رتبہ اعلیٰ و اشرف ہو گیا کہ پوری دنیا کے غوث، قطب، ولی، ابدال، فلاں 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 جتنے مرضی رتبے اکٹھے کر لیں، فقیہ، محدث، مفتی، مفسر، جو مرضی ہو جائے، وہ کسی بھی صحابی کے پاؤں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس ایک نظر میں وہ صحابی جنید اور شبلی سے آگے، بایزید بستامی سے آگے، شیخ عبد القادر جیلانی سے آگے، وہ ہر ایک سے آگے نکل جاتے ہیں ایک نظر میں۔ تو صحابیت کا مقام کو معمولی مقام نہیں ہے، کوئی صحابی بھی حضور کا ہو، ان کے آپس میں رتبے ہیں، جیسے نبیوں کے رتبے ہیں آپس میں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، پھر اولو العزم پیغمبر ہیں، پھر سید الانبیاء ہیں، ایسے صحابہ کے بھی رتبے ہیں۔ سب سے اعلیٰ رتبہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے، پھر باقی حضرات خلفائے راشدین ہیں 4، پھر عشرہ مبشرہ 10 ہیں، پھر اس کے بعد اصحاب بدر ہیں 313، پھر بیت رضوان والے ہیں جو 1400-1500 کے قریب ہیں، پھر اس کے بعد باقی صحابہ ہیں جو فتح مکہ پر مسلمان ہوئے۔ تو قرآن خود کہتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوا اس کا درجہ اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے کا درجہ برابر نہیں ہو سکتا۔ لیکن فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کا وعدہ سب کے ساتھ اچھا ہے، صحابی سب ہیں، تو ان کا آپس کا رتبہ ہے، جیسے باپ دادا کا آپس کا رتبہ ہے، ہمارے لیے تو دونوں قابل احترام ہیں۔ چچا اور باپ کا آپس کا مسئلہ ہے، اگر ان کی آپس میں کوئی شکر رنجی ہو گئی ہے، کوئی لڑائی ہو گئی ہے، کوئی اختلاف رائے ہو گیا ہے، کوئی جنگ ہو گئی ہے، کوئی ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے احترام میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ اگر ماں باپ آپس میں ان کی تو تکار ہو جاتی ہے، اختلاف ہو جاتا ہے کسی بات پر، تو اولاد کا کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ محاذرائی کا شکار ہو جائے، وہ باپ کو گالیاں دینا شروع کر دے، وہ ماں کے جو ہے وہ دامن پہ کچھ کہنا، چھینٹے اڑانا شروع کر دے۔ نہیں، سعادت مند اولاد ایسے نہیں کرتی، وہ کہتے ہیں ان کا مسئلہ اپنے ساتھ۔ ہمارے لیے دونوں قابل احترام، ہمارے لیے عزت کی جگہ ہے۔ تو اگر حضرات سے صحابہ کا آپس کا اختلاف ہوا ہے، حضرت علی، حضرت معاویہ کا اگر مشاجرات ہوئی ہے، جنگ بھی ہوئی ہے، حضرت عائشہ کی بھی ہوئی ہے، تو وہ ان کے آپس کے اجتہادی اختلاف ہے، علمی اختلاف ہے، ان کے پیچھے کوئی بھی ان میں سے دنیا کا طلبگار نہیں تھا۔ دنیا ان کے دل سے اللہ حضور کی ایک نظر سے سب کچھ نکل گیا تھا، وہ آخرت کے طلبگار ہو گئے تھے، دنیا کے بھوکے نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہاں ان کے علمی اختلاف تھے، اختلاف رائے تھا، اس کو یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کی انا کا مسئلہ تھا۔ انا تو دنیا ہوتی ہے، بلکہ دنیا مال کا نام ہے یا انا کا نام ہے۔ مال کی محبت اگر کتا ہے تو انا اور جاہ کی محبت خنزیر ہے۔ صحابہ اس سے پاک تھے، اللہ نے ان کو پاک کیا تھا، اللہ نے خود ان کا وعدے دیے ہیں، خود ان کے فرمایا اولئک هم الراشدون، میں نے ان کی صفائی کی ہے، اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہیں۔ حضور نے خود فرمایا لا یمس النار من رآنی ولا من رآ من رآنی، جس آدمی نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ تو اس سے بڑی بشارت کیا ہے؟ تو صحابہ کا مقام بہت بلند۔ پھر ان صحابہ میں سے کچھ صحابہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے دوہری نسبت دی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ حضور کے صحابی بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حضور کی رشتہ داری بھی رکھتے ہیں، تعلق بھی رکھتے ہیں، خاندان کا، نسب کا، نسل کا۔
ان کو کہتے ہیں حضرات اہل بیت، گھر والے۔ ان میں سب سے پہلے جو ہیں وہ امہات المومنین ہیں، حضور کی 11 بیویاں یہ اہل بیت ہیں۔ پھر اس کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا اور سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ، حضرات حسنین کریمین، کیونکہ حضور نے ان کو بھی اپنی چادر میں لپیٹا اور لپیٹنے کے بعد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ تو ان کی محبت دوہری ہے۔ تو صحابہ کی محبت بھی ہمارے ایمان کا مرکز اور حضرات اہل بیت کی محبت بھی ہمارے سر کا جھومر، اس لیے دونوں ہستیوں سے محبت رکھنا یہ اہل حق کا شیوا ہے۔ کسی ایک کی محبت میں اتنا بڑھنا کہ دوسرے کس کی محبت میں کمی ہو جائے، یہ بندہ راہ اعتدال سے نکل گیا۔ چاہے وہ صحابہ کی محبت میں زیادہ ہوا اور حضرات اہل بیت کی محبت اس کے دل سے کم ہو گئی تو یہ بھی خطرے میں ہے۔ اہل بیت کی محبت میں آگے بڑھا اور صحابہ کے اوپر اس کا بدگمانی بد زبانی شروع کر دی تو یہ تو سخت خطرے میں ہے، جہنم کے راستے پہ نکل گیا۔ اس لیے اپنے دل کو ان سب حضرات کی محبت سے سرشار رکھنا ہے۔ باقی رہا یہ جو خاص دن ہے 10 محرم کا اور پھر اس میں جو واقعہ ہے، اس کی نسبت سے 2-3 باتیں ہیں وہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک تو اس کی نسبت سے کچھ ہمارے نظریات ہیں اہل سنت کے۔ اہل سنہ والجماعہ کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ تقسیم نہیں ہوتی جو ہمارے ذہن میں یا سنی بھابی کی بنی ہوتی ہے۔ اس سے مراد وہ ہوتی ہے کہ پوری امت 1400 سال سے آج تک اس کے جتنے فقہاء، علماء، محدثین، مفسرین، جتنے بھی بڑے اولیاء، صوفیاء، مشائخ سب ہوئے ہیں، ان کی جو میجورٹی ہے وہ مراد ہوتی ہے۔ اس سے جمہور امت کہتے ہیں اس کو، اکثریت امت کی وہ ہے اہل السنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت۔ اس میں حنفی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں۔ سب مسلمان جو اس وقت دنیا میں اکثریت جن مسلمانوں کی ہے جو سنی کہلاتے ہیں دنیا میں بڑے تقسیم کے مطابق، وہ سب اہل سنت والجماعت ہیں۔ تو ان کے عقیدہ ہے، پہلا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید مظلوم ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی زیادتی کرتے ہیں، اہل سنت کا یہ عقیدہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ کچھ لوگ ریسرچ کے نام پر جی میں نئی تحقیق لایا ہوں۔ کیا تحقیق لائے ہیں جی؟ حضرت حسین باغی تھے نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک ہمارے بزرگ تھے، ان کے سامنے کسی نے ایسی کتاب پیش کی، کہنے لگے جی یہ کتاب ہے۔ انہوں نے کہا اس میں کیا لکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اس قسم کی بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تحقیق وحقیق رہنے دو، ہمارا جو عقیدہ ہمارے بزرگوں کا، ہمارے بڑے لوگوں کا چلا رہا ہے، ہم اسی پر جینا چاہتے ہیں، اسی پر مرنا چاہتے ہیں، اسی پر حشر میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ یہ تحقیقیں ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ تحقیقیں اب اور میدانوں میں کرو، جا کے میڈیکل کی فیلڈ میں کرو اور فیلڈوں میں کرو۔ یہ مسئلے امت کے طے شدہ ہیں، 1000 سے زیادہ سال ہو چکا ہے ان مسائل کو، اس پر جتنی ڈیبیٹ لے دے دلائل کا ہونا تھا سب ہو چکا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا علم ناقص ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہی مجھے ایک نقطہ ہاتھ لگا ہے، پیچھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس مسئلے پر تو کتابوں کی کتابیں لکھی گئی، ختم ہو گیا مسئلہ، فیصلہ ہو گیا، طے ہو گئی، کہانی ختم ہو گئی۔ ہمیں وہ کہتے ہیں کہ پنساری کی جو ہے چوہا ہے اس کو مل گئی ادرک کی گٹھی مل گئی اس کو چھوڑی سی، تو کہنے لگا کہ میں پنساری بن گیا۔ یعنی 4 لفظ پڑھ لیتے ہیں، 2 کتابیں دیکھ لی، 2 حوالے دیکھ لیے، کسی نے ذہن میں کوئی وسوسہ ڈالا تو ہم کہتے ہیں میں ریسرچ کر رہا ہوں، میں ریسرچ اسکالر بن گیا ہوں۔ یہ تو جو ہے نا ایسے ہی ہے کہ لگے چیونٹی کو پر تو کہنے لگی یہ اڑ کر ہم بھی ہیں مثل سلیماں کئی دن سے ہوا میں۔ چیونٹی کو پر لگتے ہیں تو اڑتی ہے نا، تو اڑ کر کہتی ہے کہ ہم بھی سلیمان علیہ السلام کی طرح ہوا میں آج کل ہوا پہ حکومتیں کر رہے ہیں جیسے ان کی حکومت تھی۔ تو آدمی کو اپنی حیثیت جاننا چاہیے، اپنی حیثیت سے بڑھنا نہیں چاہیے۔ جن علماء نے یہ ہمارے لیے عقائد اور اسلام کا نظام اور یہ سب چیزیں مرتب کر کے ہمیں دے دی ہیں، دودھ کا دودھ پانی کر کے دیا، انہوں نے زندگیاں لگائی ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ سائیڈ بزنس تھا ان کا، یہ ان کی نسلیں کھپی ہیں اس کام میں۔ ایک ایک لفظ پر امت کے نسلوں کی نسلیں لگی ہیں، قرآن پاک کے ایک ایک لفظ پر، حدیث کے ایک ایک لفظ پر۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ذہن میں بٹھانا چاہیے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید مظلوم ہیں، شہید برحق ہیں۔ جو بندہ اس کے خلاف بات کرے وہ اہل سنت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس شہادت کی ذمہ داری یزید پر عائد ہوتی ہے۔ یزید ظالم اور فاسق آدمی تھا۔ یہ بنیادی طور سے 2 چیزیں
لیکن یزید کے ظلم اور فسق اس کی اپنی ذات پہ ہے. اس کا ذمہ دار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، وہ صحابی رسول ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا 3 نکاتی یوں سمجھیں کہ اس مسئلے کے متعلق عقیدہ ہے. سیدنا حسین شہید مظلوم، یزید اس کا ذمہ دار، لیکن یزید کے جو کرتوت ہیں اس کا معاویہ کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جب اس کو حکمران بنایا تھا تو اس کو نصیحت کی تھی کہ ان لوگوں کو کچھ نہ کہنا. پھر خاص طور سے کہا کہ نواسہ رسول کی قرابت کا خیال رکھنا، حضور کے ساتھ جو ان کی رشتہ داری ہے اس کا بھی خیال رکھنا. اور خود انہوں نے ساری زندگی خیال رکھا. حضرات حسنین کریمین دونوں حضرت معاویہ کی خدمت میں جاتے تھے. حضرت معاویہ ان کو بہت اکرام کیا کرتے تھے. جتنی سال حضرت معاویہ نے حکومت کی ہے انہوں نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. تو اس کو ایک ہمارے بزرگ یہ بھی کہتے تھے کہ حسین، حضرت حسن حسین نے جس کو مانا اس کو ہم بھی مانیں گے، وہ معاویہ ہیں، اور حضرت حسین نے جس کا انکار کیا اس کا ہم بھی انکار کریں گے، وہ یزید ہے. تو کچھ لوگ ایک بات کے لپیٹے میں پھر بہت ساروں کو لے آتے ہیں، پھر یہیں تک نہیں رکتے، پھر اور آگے بڑھتے ہیں، پھر حضرات صحابہ کو اس کی لپیٹ میں لاتے ہیں. یہ زیادتی ہے، علمی لحاظ سے بھی زیادتی ہے اور ویسے بھی زیادتی کی بات ہے. تو اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے. پھر دوسرا جو اس واقعے کی نسبت سے ہمارے عمل سے جو چیز تعلق رکھتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ شہادت حسین، یہ شہادت طبی افسوس ضرور رکھتی ہے، غم رکھتی ہے، لیکن شہادت ہمارے عقیدے کے مطابق فخر اور اعزاز ہوتا ہے. حضور نے فرمایا اللہ نے فرمایا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے، شہید ہو گئے، ان کو مردہ گمان نہ کرو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، اللہ کے ہاں وہ زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے. فرحین بما آتاهم اللہ من فضل، اللہ کے فضل اور کرم کی جو ان پر بارشیں ہیں اس میں وہ خوش ہیں، خوش و خرم ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، جو لوگ ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے، ان کے متعلقین، ان کے بارے میں اچھی اچھی خبریں سن کر وہ خوش ہوتے ہیں. ان پر کوئی خوف نہیں ہے، نہ ان کو کوئی افسوس ہے کسی بات کا، نہ ان کو کوئی غم ہے. وہ تو فزنا برب الکعبہ کا لقب لے گئے. ایک صحابی بیر معونہ میں کہ شہداء 70 صحابہ وہاں شہید ہوئے بڑے مظلومانہ طریقے سے. اسلام کی تاریخ تو شہادتوں سے بھری پڑی ہے. بدر کے 70 شہید ہیں، سید الشہداء حمزہ ہیں. بیر معونہ کے 70 شہید ہیں، قراء، علماء، حفاظ اور محدثین، جو حضور کے تربیت یافتہ 70 علماء کا گویا کہ یہ قتل ہوا تھا. حضور کو اتنا افسوس تھا، 40 دن تک ان لوگوں قاتلوں کے لیے بد دعا کرتے رہے آپ. تو حضور کا تو جو ہے وہ اسلام کی تاریخ تو شہادت کے دامن سے بھری پڑی ہے. شہیدوں کے لہو سے جو زمین سے عراب ہوتی ہے، بڑی سرسبز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے. خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم شہید ہیں، شہید محراب رسول ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں، شہید مدینہ رسول ہیں، شہید مظلوم ہیں. سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہیں، ان کو ابن ملجم نے مارا تھا، اس سے شہید کیا ان کو. حضرت حسن شہید ہیں، حضرت حسین شہید ہیں. تو شہیدوں کی تو تاریخ ہے پوری اسلام میں. ہمارا کوئی ایک شہید تھوڑی ہے جس کا ایک ہم دن مناتے پھریں. ہاں جس کے پاس ایک ہی شہید ہے وہ منائے تو منائے، جس کے پاس بیچارے کے پاس اور کچھ نہیں ہے تو اس نے تو پھر ایک دن ہی منانا ہے. اس پر لے دے کے ایک ہی کردار ہے، اسی کو اس نے گھمانا ہے، اسی پر ساری باتیں کرنی ہے. اسلام کی تو تاریخ بھری پڑی ہے شہادتوں سے. تو شہادت جو ہے یہ ہمارے لیے فخر کا سرمایہ ہے، سرمایہ فخر اور اعزاز ہے. یہ افسوس اور ماتم کا مقام نہیں ہے. تعزیت کا مطلب تسلی دینا ہوتا ہے. تعزیت اس کا مطلب تسلی دینا. جس کی میت ہو گئی، جس کا بندہ چلا گیا، اس کو جا کے اس کا غم ہلکا کرو، نہ یہ کہ غم کو اور بھڑکا دو. اور حضور نے فرمایا کہ کسی بھی آدمی کے دنیا سے جانے پر 3 دن سے زیادہ افسوس کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جو بندہ، جو عورت میرے پر ایمان رکھتی، فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے قطعاً اس بات کی گنجائش نہیں، حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مرنے والے کا افسوس کرے سوائے اپنے خاوند کے. عورت جب بیوہ ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہوتی ہے، اس میں سوگ کرتی ہے وہ. باقی فرمایا کسی پر نہیں ہے، چاہے اس کا باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے پوتا ہو، نواسا ہو، کوئی بھی عزیز رشتہ دار ہے، اس کا افسوس 3 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا.
امہات المومنین نے ایسا کر کے دکھایا. ایک ام المومنین ہے، انہوں نے ایک دفعہ اپنی باندی سے کہا کہ میرے لیے زیب و زینت کا سامان لاؤ. تو انہوں نے کہا کہ زیب و زینت کا سامان کیوں لائیں، آپ نے تو زیب و زینت کبھی کی نہیں. تو کیونکہ اب تو آپ کی عمر بھی بڑی ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو تشریف لے گئے، تو آپ نے تو کبھی خاص زینت کا اہتمام نہیں کیا تھا. کہنے لگی ہاں بات ٹھیک ہے، لیکن میرے ایک عزیز کا انتقال ہوا ہے اور آج اس کے انتقال کو 3 دن پورے ہو گئے، تو میں اپنے عمل سے یہ بات ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ میں حضور کی فرما بردار ہوں. مجھے زینت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اس افسوس کے اس تاثر کو زائل کرنا چاہتی ہوں. تو مسلمان تو وہ ہے جس کے سارے جذبات، جس کے احساسات حضور کے لائے ہوئے دین اور آپ کے احکامات کے تابع ہو جائیں. تو یہ افسوس کا کوئی مقام نہیں ہے. ہمارے لیے یہ بات فخر کا باعث ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یعنی بہت سی کربلائیں ہوئی ہیں اسلام میں، ایک کربلا تھوڑی ہے، اور ہر کربلا ہمارے لیے باعث فخر ہے. تو اس لیے یہ کوئی افسوس کی چیز نہیں ہے، یہ فخر کی چیز ہے. ہاں ان کے لیے ہم دعا کریں، ان کے لیے دعا ہمارے رفع درجات کا سبب ہوگی. اور صرف ایک دن نہیں ہے، یہ ایک دن مقرر کر کے کسی شخصیت کو یاد کرنا، دن منانا، دن مقرر کرنا تو غیروں کا شعار ہے، کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں ہے. انہوں نے ایک مدر ڈے رکھ لیا، ایک فادر ڈے رکھ لیا، ایک لیبر ڈے رکھ لیا، ایک چائلڈ ڈے رکھ لیا، ایک فلاں ڈے رکھ لیا، فلاں ڈے برتھ ڈے اور فلاں ڈے. یہ ڈے منانا ان کے کام ہے، ہمارے نہیں ہیں. ہمارا تو یہ ہستیاں ہمارے لیے کیا سال میں ایک دفعہ یاد کرنے کی ہیں. ہمارا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم ان کا تذکرہ نہ کریں، ان کے تذکرے نہ سنیں نہ کریں، اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں. اس لیے ایک بزرگ تھے، ان سے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ میلاد مناتے ہیں؟ انہوں نے کہا مناتا ہوں. ان کا کب؟ انہوں نے کہا میرا ہر روز میلاد ہوتا ہے، کیونکہ میں جب بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہم صلی علی محمد، اس دن میرا میلاد ہوتا ہے، کیونکہ میں حضور کو یاد کرتا ہوں. اور میرے کون سا لمحہ، میرا کون سا سانس، میرا کون سا زندگی کا وقت ہے جو حضور کے احسانات کے نیچے دبا ہوا نہیں ہے. تو ان ہستیوں نے دین کے لیے، اسلام کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، کیا ہم ان کے فراموش کر سکتے ہیں کہ سال کے 364 دن ہم ان کو بھولے رہیں اور ایک دن ہم یاد کر لیں؟ نہیں، یہ افسوس، یہ زیادتی کی بات ہے، قابل افسوس بات ہے. تو اس لیے خاص ان دنوں میں تذکرہ کرنا کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ایسی چیزیں کی جاتی ہیں تو پھر ہمیں بھی کرنا پڑتا ہے، ورنہ ہمارے تو صبح و شام ان تذکروں سے معمور رہتی ہے الحمدللہ. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ عمل کے لحاظ سے ہمیں اس واقعے کے اوپر جو تاثر ہے وہ یہ ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. جس آدمی نے اپنا منہ پیٹا، یعنی زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا جب کسی کو غم کی خبر ملتی تھی تو وہ آدمی اپنے منہ پر چپیڑے مارتا تھا، سینہ کو بھی کرتا تھا، کپڑے پھاڑ دیتا تھا اور سر میں خاک ڈال لی. عورتیں بھی ڈالتی تھی، مرد بھی ڈالتے تھے. تو حضور نے فرمایا لیس منا، جو ایسا کرے گا اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں، یعنی میں اس کو اپنی امت سے نکال رہا ہوں. تو اس لیے یہ کام ہمارے نہیں ہے، نہ یہ کام کر کے ہم کوئی بہت زیادہ اپنا تعلق ثابت کریں گے حضرات اہل بیت سے. حضرات اہل بیت کا تعلق وہ ہے جو ان کی زندگی ہمارے لیے پیغام چھوڑ گئی. ان کی زندگی نے پیغام کیا چھوڑا ہمارے لیے؟ پیغام انہوں نے یہ چھوڑا کہ انہوں نے اپنا سارا خاندان قربان کر دیا مگر اللہ کا حکم قربان نہیں کیا. عین وقت جنگ میں بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی. یہ پیغام تو ہم بھول گئے، بس ہم نے ان کا تذکرہ کر لیا اور ان کے لیے 4 آنسو بہا لیے اور اس کو سمجھا کہ ہم نے حق ادا کر دیا. عمل کی طرف نہیں آئے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، اس لیے اس کو تو عمل ہے. حضرات اہل بیت، حضرات صحابہ ہمارے لیے عمل چھوڑ گئے. تو عمر کی شہادت ہمارے لیے کتنا بڑا سبق چھوڑا ہے کہ انہوں نے مرتے مرتے کہا تھا، نماز کا جب وقت آتا تو ہوش میں آ جاتے، غشی ہوتی تھی، پھر فرماتے تھے ہاں نماز نماز. میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا لا دین لمن لا صلاۃ له. جس آدمی کی نماز نہیں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، دین کا دعویٰ رکھتا ہے اگر.
اور حضرت حسین نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ عین وقت جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑی، چاہے کچھ بھی ہوا ہے۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ تھوڑی سی سفر کی جلدی ہو تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ اللہ کی غفور الرحیم ہونے کا یقین کچھ ہمیں زیادہ ہو گیا، ان سے حضور سے بھی زیادہ ہو گیا، صحابہ سے بھی زیادہ ہو گیا، اہل بیت سے بھی زیادہ ہو گیا، یا یہ شیطان کا دھوکہ ہے؟ اصل بات یہ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اس نے ہمارے اوپر یہ ڈال دیا ہمارے دلوں میں، اور یہ اللہ غفور رحیم ہے۔ یہ مولوی تو بڑی سختی کر دیتے ہیں، بھئی مولوی سختی نہیں کر رہے، یہ دیکھو کون کر رہا ہے۔ انہوں نے عمل سے بھی بات ثابت کی، انہوں نے اپنی زبان سے بھی یہ بات ثابت کی، انہوں نے اپنی زندگی پوری ہمارے لیے نمونہ بنا کر رکھ دی۔ تو اس لیے یہ دن اور یہ موقع ہمارے لیے ایک عقیدے کی بات بھی ہے، ایک عمل کی بات بھی ہے، اور ایک پیغام اور سبق کی بات بھی ہے۔ حضرات اہل بیت کی، حضرات صحابہ کی محبتوں سے اللہ ہمارے سینوں کو، ہمارے دلوں کو سرشار فرمائے، اور ان کی زندگیوں کو ہمارے لیے مشعل راہ اور نمونہ بنائے، اور ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کسی بھی قسم کے عقیدے کے انحراف اور افراط و تفرید سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھتے ہوئے جنت الفردوس میں پہنچائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔